بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کی سماعت میں روسٹرم پر کیا واقعہ ہوا؟ بریکنگ نیوز۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دو تصویریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، ایک وہ تصویر ہے جو قیدی نمبر 804 سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی تصویر ہے، جو کل اڈیالہ جیل سے نشر ہوئی، لیک ہوئی دوران سماعت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری تھی، ان کی پیشی تھی۔ اچھا، دونوں تصویریں تو شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خان صاحب کی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، دیدار کیا، شیئر کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب جو مریم نواز صاحبہ کی تصویر آئی ہے، پہلے تو پنجاب پولیس کی وردی میں تھی، اب ایلیٹ فورس کی وردی میں ہے۔ آج کی تصویر پھر اسلحہ بھی پکڑا ہوا ہے، پسٹل پکڑا ہوا ہے، تو اس پر لوگوں نے بڑی تنقید کا اظہار کیا کہ دیکھیں جی، یہ فوجی بوٹ پہن لیتی ہیں، پولیس کی وردی پہن لیتی ہیں، ٹوپی اوپر آئی جی والی پہن لیتی ہیں۔ اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو تو یہ وزارت اعلیٰ چھوڑ کر پولیس کا محکمہ جوائن کر لیں۔ تو دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب بلا کب خاموش رہتے ہیں؟ صحافی نے پوچھا کہ آج انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی پہنی ہوئی تھی، پسٹل بھی تھا ہاتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے نا پھر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ بھی لگائیں۔ اگر بندہ سولجر بنتا ہے تو پھر کام بھی سولجر والا کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ ادھر وزارت اعلیٰ چھوڑیں، کچے کے ڈاکوں کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر بات کریں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تصویر لیک ہوئی، اس میں دیکھیں انہوں نے بلیو کلر کی جو شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ خبریں یہ ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی بلیو کلر کی شرٹیں تھیں ساری کی ساری ایک دن میں فروخت ہوگی، اور ان کے چاہنے والے ووٹرز، سپورٹرز، لورز، انہوں نے وہ بلیو کلر کی شرٹیں خرید لیں اور پہن کر اپنی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ ساتھ ہی خان صاحب کی تصویر بھی شیئر کی کہ ہم اپنے لیڈر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو تصویریں گردش کر رہی ہیں، ایک پہ تنقید ہو رہی ہے، دوسری پہ لوگ جو ہیں بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس طرح کی شرٹ خرید کر اپنے لیڈر کے ساتھ تصویر لگا کر شیئر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ ہوا، دوسری جانب بڑی خبر یہ ہے کہ قاضی صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے چھٹی پہ جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی جگہ قائم مقام جو چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کو نامزد کیا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کو، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس ہیں۔ ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے چیف جسٹس قائم مقام جو ہوتا ہے، لیکن جو قائم مقام چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج صاحب ہیں جن کا نام جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے، خبریں یہ ہیں، ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ وہ بھی بیرون ملک دورے پر ہیں اس وقت، لہٰذا اسی وجہ سے آج قاضی صاحب نے نامزد کیا جسٹس منیب اختر صاحب کو، جو بڑے منجے ہوئے جج ہیں، بڑے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ویسے اطلاعات جو ہیں ثاقب بشیر صاحب اور اسنات ملک صاحب جو رپورٹ کرتے ہیں عدلیہ سے، انہوں نے بڑی خبر دی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ خبر دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے فی الحال اپنے آپ کو نیوٹرل شو کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کوٹا ریوڑیاں سمجھ کر دیگر دوسری جماعتوں میں
بانٹ دی گئی تھیں وہ مخصوص نشستیں۔ وجہ کیا تھی؟ شور یہ مچا ہوا تھا کہ یہ 2/3 اکثریت اس حکومت کو دی جا رہی ہے۔ ساری کی ساری وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے، کیونکہ 2/3 اکثریت ہوگی تو پھر یہ حکومت آئین میں ترمیم کر کے اس کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کرنے جا رہی تھی۔ اب وہ معاملہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر جج صاحبان ہیں، انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف اپنی درخواست لے کر گئی کہ ہمیں ہماری مخصوص نشستوں کا کوٹا دیا جائے، اور ساتھ ہی جو پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ مخصوص نشستوں والے جو ہیں ارکان ان سے حلف لیں کہ PK حکومت، اس کو جو ہے وہ معطل کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا، انہوں نے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا، اور ساتھ ہی مخصوص نشستوں پہ جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے تھے ان کے نوٹیفیکیشن کو بھی معطل قرار دینے کا حکم دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو معطل کر دیا ان تمام ارکان کو۔ تو اب جو ہیں وہ جو آئین میں ترمیم کرنے کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن والا دروازہ تھا وہ تو صاف نظر آ رہا ہے بند ہو گیا فی الحال۔ تو اب ثاقب بشیر صاحب اور اسنات ملک صاحب نے جو خبر دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قاضی صاحب نیوٹرل ہو گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی۔ اب اگر اس طرح کہیں کہ ایکسٹینشن انہوں نے لینی یا نہیں لینی بلکہ ان کو ملنی ہی نہیں، تو یہ کہنا درست رہے گا، کیونکہ 2/3 اکثریت والا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ تو اب ان کو بھلا کس طرح، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت ایکسٹینشن مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اب خان جانے یا جج صاحبان جانے، انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے خلاف جتنے کیس انہوں نے سنے، ان کے فیصلے کیسے ہوئے یہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو انہوں نے یوں فیصلہ کر لیا ہے بقول ثاقب بشیر صاحب اور حسنات ملک صاحب کہ اب وہ نیوٹرل رہیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا جج جانے تو خان صاحب جانے۔ تو آج وہ 2 ہفتوں کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں، جب آئیں گے دوبارہ جو نیب قوانین میں ترمیم کا کیس ہے جس کی درخواست خان صاحب نے خود دی تھی، جس میں کل خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی کیا گیا، اب دوبارہ آئیں گے، نہ جانے کب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی، کب وہ خان صاحب کو دوبارہ ویڈیو لنک پہ لیں گے۔ بہرحال فی الحال وہ 2 ہفتوں کی چھٹی کے لیے چلے گئے ہیں بیرون ملک۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری جانب ناظرین اکرام آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب اور بشرا بی بی کی پیشی تھی۔ پہلے تو وہ عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ سیکورٹی خدشات کی وجہ سے جو 3 دن ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگائی گئی تھی قیدیوں کے ساتھ، اس دن جو سماعت کر رہے تھے اس کیس کی جج صاحب، انہوں نے یہ جو سماعت تھی وہ ملتوی کر دی تھی۔ آج روسٹم پہ جیسے ہی بشرا بی بی پہنچی، انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتماد نہیں ان جج صاحبان پہ، آپ نے گزشتہ روز جو سماعت ملتوی کی ہمیں کوئی اس کی اطلاع نہیں دی گئی، میں تو بیٹھی رہی انتظار میں، ہمیں بتائے بغیر اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کی رہائی ممکن نہ ہو سکے۔ ویسے دیکھیں تو بشرا بی بی پہ تو کیس صرف یہ نکاح میں عدت والا ہی کیس ہے، اور تو کیس ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ کیس اڑ جاتا ہے تو وہ تو بری ہو جائیں گی، ان کی تو ضمانت ہو جائے گی۔ وہ آج خوب گرجی برسی انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو ضمانت نہیں دینی۔ دوسری جانب جب خان صاحب روسٹم پر کھڑے ہوئے تو خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں جو، انہوں نے تمام تر اوچھے ہتھ کنڈے کرنا شروع کر دیے۔ اب جج صاحبان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق کیے جائیں۔ یہ فارم 47 والے ہیں جن کے اپنے بینیفیشری جو ہیں انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بھی تانا دے دیا حنیف عباسی کو کہ میرا منہ نہ کھلوانا، فارم 47 کے متعلق اگر میں نے منہ کھول دیا تو تم لوگ منہ چھپانے کی جگہ تلاش کرو گے، تمہیں جگہ بھی نہیں ملے گی منہ چھپانے کے لیے۔
تو اس طرح کے یہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں ایک اخلاقیات بھی ہوتے ہیں۔ اخلاقیات یہ ہوتے ہیں کہ اگر انوار اللہ کاکڑ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو ان کو چاہیے، اخلاقیات یہ کہتے ہیں کہ فوراً حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن یہ بالکل ان میں اخلاقیات ہے ہی بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھے ہی صرف اسی سوچ پہ ہیں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، لوٹنا ہے اور پھوٹنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس قدرت اللہ اور جسٹس ابو الحسنات، جنہوں نے خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزائیں دی ہیں، ناحقی سزائیں سنائی ہیں، خان صاحب نے باقاعدہ حکم جاری کر دیا اپنے وکلاء کو کہ ان کے خلاف ریفرنس ہم لائیں گے، ان کے خلاف ریفرنس تیار کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا کھڑا کر دیا خان صاحب نے کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مزید یہ جو 47 فارم کے تحت حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کھلے عام دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں جسٹس صاحبان کو۔ جسٹس بابر ستار صاحب کو باقاعدہ دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں، جو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ انہوں نے ملک کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب اور بشرا بی بی نے بڑا کھڑا کر دیا ہے، کھلے الفاظ میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا یہ حکومت کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔